بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا بالکل واضح دشمن ہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ علماء نے اس کا معنی کیا ہے، اگر کوئی بندہ پانی کے ایک برتن میں ایک پتھر ڈال دے وہاں، اب وہ پتھر جو ہے پانی کے برتن میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا۔ اگر ہم اس پتھر کو پانی سے نکالنا چاہیں تو وہ نکل سکتا ہے۔ اب اسی طرح اب اس پانی میں اگر رنگ ڈال دو، اب کو اس رنگ کو پانی میں سے نکالو، اس پانی میں سے رنگ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک ایمان لانا، ایمان میں داخل ہونا، ایک ایمان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا، ایمان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا۔ داخل ہونا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو ایمان کے رنگ میں رنگ دینا۔ جیسے پانی میں رنگ ڈال دیا، اب پانی سے اس رنگ کو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کپڑوں کو، سفید کپڑوں کو رنگ میں رنگ دیا، اب اس رنگ کو اتارتے اتارتے بڑا وقت لگتا ہے، تو فرمایا صبغۃ اللہ، اے اللہ کے بندو ایمان والوں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگا ہوا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا اس سے بہترین کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ آج کے معاشرے کا مسلمان دیکھے، ہم نے اپنے آپ کو کافروں کے رنگ میں رنگ دیا، ان کے رنگ سے متاثر ہو گئے، ان کے معاشرے سے متاثر ہو گئے، ان کے رہن سہن سے متاثر ہو گئے، اور ان کے طرز زندگی سے متاثر ہو گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب حضرات صحابہ اکرام، ان میں سے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ہاتھ سے نوالا گر گیا، اس نوالے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ ایک کہنے والے نے کہا حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ اس دسترخوان پہ بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، وزیر و مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک جو نوالا گر گیا تھا اس کو اٹھا کر دوبارہ کھا رہے ہو، یہ تو ہماری توہین ہے۔ سنی حضرت حذیفہ بن یمان کے الفاظ، کہنے لگے اللہ کے بندے، تو ان کتوں کی وجہ سے مجھے اپنے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روک رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ہاتھ سے نوالا گر جائے اس کو صاف کر کے کیا کر لو؟ کھا لو۔ ایک وہ ایمان کی سطح تھی اور ایک آج کی ایمان کی سطح ہے۔ ہم تھوڑے سے ماحول سے متاثر ہو کر فوراً ان کے ماحول میں ہم رنگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، فوراً ان کے ماحول میں، آج کے معاشرے کا پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، ہر طرف فسق و فجور ہے، ہر طرف بے حیائی، فحاشی عریانی عام ہے، ہر طرف کفر کی تہذیب کا ماحول ہے، لیکن مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے، کفر کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے ماحول سے آج کا مسلمان اتنا متاثر ہوتا ہے، یہ کفر کا جو ماحول، اس کے اثرات ہمارے گھروں تک آ گئے۔ اور آپ دیکھیں گے کل جگہ جگہ پر ہمارے اسلام آباد، پاکستان میں ایسے فنکشن ہوں گے اور اس میں بڑی بڑی قیادت، بڑے بڑے وزیر و مشیر
اور بڑے بڑے دیندار بھی شامل ہوں گے، نمازی بھی شامل ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہیپی نیو ایئر پر دنیا میں جتنی زیادہ شراب اس موقع پہ پی جاتی ہے، پوری دنیا میں اتنی کسی دن میں نہیں پی جاتی۔ پوری دنیا میں جتنی بدکاری اس رات میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں اتنی کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے، ہاں جا کر دیکھو، پارکوں میں، روڈوں پر، ہوٹلوں پر، اور ایسی بدبختی، بد نصیبی شاید آپ نے دیکھا بھی ہو۔ اس رات میں، کل کی رات میں کراچی میں ایک جگہ پر انہوں نے فنکشن کی تقریب رکھی ہوئی ہے، 25,000 روپیہ ٹکٹ، اور کہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آؤ گے اور تبادلہ کرو گے دوسری کی بیوی کے ساتھ۔ یہ خبر چل رہی ہے۔ ہمارا ملک ہے پاکستان، جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، کہاں گئی ہماری اسلامی تہذیب اور کلچر؟ ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے یہ آخری قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ آج ہم نے اگر اپنے ایمان کو نہ بچا سکا، ہماری نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ اس وجہ سے اپنے ایمانوں کی بھی حفاظت کریں، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ صرف کاروبار کر لیا، تجارت کر لی، دفتر میں گئے بیٹھے اپنا بزنس چمکا لیا، اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں، نسلوں کے ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ کھاتے ہم سے زیادہ جانور، زیادہ طاقت اور قوت میں ہم سے زیادہ جانور ہم سے زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف نہ ہو، اسلام اور کفر میں تمیز نہ کر سکے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز میں تمیز نہ کر سکے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس وجہ سے یہ دین کے عین تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا، ان پہ عمل کرنا ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان محافل میں، ایسی مجلسوں میں جو خالصتاً کافروں کی مجلسیں اور ان کی مشابتیں ہیں، ان سے بچنا ہر ایمان والے کے لیے کیا ہے بھائیو؟ ضروری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا